چھوڑ دیتا ہے تو گویا خوف خدا سے، اللہ کے ڈر سے اگر کوئی شخص گناہ کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا یاد کرنا ہے۔ خوشحالی میں جب انسان رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں، اسے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کا استعمال پھر انسان کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور نفس اور شیطان کی فرمانبرداری کے اندر کیا ہے؟ اس نعمتوں کو لگا دے۔ کتنی بڑی کیا حماقت کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 152 تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے متعلق صحیح بات سمجھانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اس سے جو پہلی والی آیات گزری اور جو کل کے درس میں، تو اس آیت کا ان آیات کے ساتھ ربط مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ پہلی والی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں جو تھی اس کی تکمیل کا ذکر کیا کہ میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کی، اور وہ نعمتیں کون سی تھی؟ کہ ایک نعمت جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ، یعنی قبلے کی تبدیلی والی نعمت، کہ تمہارے لیے بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ جس طرح کل بھی بتایا کہ یہ آیت جو ہے کما ارسلنا، یہ خاص اس کا مخاطب جو تھے اس وقت یہ قریش تھے، قریش کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان سے کہا گیا تھا۔ تو یہ دوسری نعمت کا اس میں ذکر کیا، فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر رسول بنا کر بھیجا اور تم ہی میں سے اس کا انتخاب کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نعمت ہے جو تمہارے اوپر میں نے کی اللہ تعالیٰ۔ تو اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ جس طرح تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اتمام نعمت مقرر ہو چکا ہے، یعنی نعمتوں کی تکمیل جو ہے یہ مقرر ہو چکی ہے۔ تو اب تم کو لازم ہے کہ ہم کو زبان سے بھی، دل سے بھی اور فکر سے بھی، نظر سے بھی ہر طرح یاد کیا کرو اور ہماری اطاعت کیا کرو، اور تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم جواباً تمہیں بھی کیا کریں گے؟ یاد کریں گے۔ فرمایا کہ یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے، ہمارے نعمتوں کو یاد کرو گے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں نئی نئی نعمتیں، نئی نئی عنایتیں، ہماری رحمتیں تمہارے اوپر کیا ہو جائیں گی؟ برستی رہیں گی، تمہیں ملتی رہیں گی۔ یہاں پر ایک دوسری بات تفسیر انوار البیان میں لکھی ہے، فرمایا کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا، اس پر وحی بھیجی، اور وحی کے ذریعے سے تم کو بہت کچھ بتایا اور کیا ہے؟ تمہیں سمجھایا، لہٰذا تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری ہرگز نہ کرو۔ تو اس آیت کا خلاصہ اس طرح ان مفسرین نے بیان کیا۔ تو فرمایا فذکرونی، معنی کیا ہے اس کا؟
فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. فرمایا جب تم مجھے یاد کرو گے تو اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس کی تفسیر میں علماء اکرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں. فرمایا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے اور ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذکرونی بطاعتی، تم مجھے یاد کرو میری اطاعت و تابعداری کے ذریعے سے، یعنی میرے احکام کی پیروی کرو اور جن باتوں کا تمہیں میں نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، میری اطاعت کرو. تو پھر میں کیا کروں گا؟ اذکرکم بمغفرتی، میں تمہیں یاد کروں گا. میں تمہیں یاد کروں گا کیا مطلب؟ بمغفرتی، اپنی بخشش کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا، یعنی تمہاری خطاؤں کو معاف کر کے، تمہارے گناہوں کو درگزر فرما کر میں کیا کروں گا؟ تمہیں یاد رکھوں گا. اور ایک دوسرا تفسیر بیضاوی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بیضاوی تفسیر. تو اس تفسیر کے اندر اس کی شرح کرتے ہوئے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو تفسیر انوار البیان نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی بِإِطَاعَتِی، فَاذْكُرُونِی، تو مجھے یاد کرو. اب کس طرح یاد کرو؟ فرمایا بِإِطَاعَتِی، میری اطاعت و تابعداری کرتے ہوئے. تو فرمایا اذکرکم بالثواب، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. تو کیسے یاد کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا بالثواب، ثواب کے ذریعے سے میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی تم میری اطاعت کرو گے تو اس اطاعت کے اوپر میں تمہیں اجر دوں گا، ثواب دوں گا، ریوارڈ دوں گا. اس کے ذریعے سے میں تمہیں کیا کروں گا؟ یاد رکھوں گا. یعنی گویا انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کو اپنے دل سے بھی زبان سے بھی یاد رکھنا چاہیے. اور یہ اطاعت و تابعداری کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کو یاد کیا جا سکتا ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، تو نماز پڑھ کے رب العالمین کو یاد کر رہا ہے. اسی طرح انسان جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور ڈر کے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو گویا خوف خدا سے، اللہ کے ڈر سے اگر کوئی شخص گناہ کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا یاد کرنا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا یاد کرنا ہے. تفسیر جواہر قرآن میں ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، لہٰذا تم میرے انعامات، یہ جو انعام کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہارے اندر، تمہارے لیے تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو قبلہ متعین کیا، تو فرمایا لہٰذا تم میرے ان انعامات، میری نعمتوں کا شکریہ اس طور پر ادا کرو کہ مجھے ہر وقت کیا ہے؟ یاد رکھو. مجھے ہر وقت یاد رکھو، میرے احکام مانو، صرف میری ہی عبادت کرو اور صرف مجھے ہی پکارو. یعنی حاجات میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنے مصائب میں تم مجھے ہی پکارو. اس کا بدلہ پھر میں تمہیں کیا کروں گا؟ اذکرکم کا مطلب فرمایا میں تمہیں اس کا اجر اور ثواب عطا کروں گا اور اپنی نعمتوں کو مزید تمہارے اوپر کیا ہے کہ اس کو جاری فرماؤں گا، مزید تمہیں نعمتیں، انعامات عطا فرماؤں گا. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑی سی نعمت ہوتی ہے یا زیادہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس کے اوپر شکر گزاری کرتے ہیں تو رب العالمین ان کے اوپر نعمتوں کی برسات کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا تفسیر امام بغوی میں ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی اس کی تشریح کی ہے. فرمایا کہ اذکرونی فی النعمت والرخاء، یعنی جب تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کی برسات ہوتی ہے اور تم خوشحال اور اسودحال زندگی گزار رہے ہو، اس وقت اگر تم مجھے یاد کرو گے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اذکرکم فی الشدۃ والبلاء، میں تمہیں یاد کروں گا مصیبت کے وقت میں، مشکلات کے اندر، تکالیف کے زمانے کے اندر، جب تمہارے اوپر غم آئیں گے، تم مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اس وقت میں تمہیں کیا ہے؟ یاد کروں گا. یاد کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اس وقت جب تمہاری مصیبت آئے گی تو اس مصیبت کو میں کیا کر دوں گا؟ ہٹا دوں گا. تم سے مصیبتوں کو کیا کر دوں گا؟ ہٹا دوں گا. اور پھر وہاں پر آگے لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کے پیٹ میں، تو اب وہاں پر رب العالمین کو انہوں نے پکارا، یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رب العالمین کی تسبیحات بیان نہ کرتے، اللہ کو یاد نہ کرتے، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے، کہاں تک؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک رہتے.
کیونکہ خوشحالی میں جب انسان رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اب ذکر کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي، تو مجھے یاد کرو، ذکر۔ اب ذکر اس کا معنی کیا ہے اردو میں؟ تو فرمایا ذکر کا اصلی معنی یاد کرنا ہے، اور یاد کرنا اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ کس کا تعلق کس سے؟ دل سے تعلق ہے۔ اور زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں زبان سے ذکر کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کیا ہوتی ہے؟ یہ ترجمان ہے دل کی۔ اصل ذکر کہاں ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اصل ذکر دل میں ہے، کہ اصل یاد انسان کی دل میں ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ذکر وہی معتبر ہے، مفسرین فرماتے ہیں جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، یعنی صرف زبان سے ذکر نہ ہو بلکہ ساتھ اس کے دل میں بھی ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، تو یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ معتبر ہوتا ہے۔ لیکن مفسرین ایک دوسری بات یاد لکھی کہ اب تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر دل ہی کا ذکر معتبر ہے، دل ہی میں ذکر ہو، ایک آدمی صرف زبان سے ذکر کرتا ہے لیکن دل اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے، زبان میں تو اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن دل غافل ہے، دل میں سوچ میں کہیں اور پڑا ہوا ہے، تو کیا یہ ذکر معتبر ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس ذکر کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زبان سے ذکر کرتا ہے اور تسبیح میں مشغول ہو مگر اس کا دل حاضر نہ ہو تو ذکر میں نہ لگے، تو فرمایا وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آگے امام قرطبی کے حوالے سے تفسیر معارف القرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے کسی نے پوچھا اور اس ایسی حالت کی شکایت کی کہ زبان پہ تو ذکر جاری ہوتا ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر اس کی مٹھاس، لذت یہ محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہ شکایت کی ان سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے جسم کا ایک حصہ اپنی یاد میں لگایا ہوا ہے، کہ ذکر چلو دل میں تمہارا غافل ہے لیکن زبان سے تو ذکر ہو رہا ہے، تو یہ شکر کرو رب العالمین کا کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ اللہ کی کیا ذکر میں مشغول ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر معارف القرآن میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں، اس ٹائم کو جانتا ہوں، فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں، وہ کون سا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیں یاد کرتے ہیں، میں جانتا ہوں اس وقت کو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین آپ کو یاد کر رہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت یاد کرتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگ جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آگے یہاں پر ذکر کے فضائل میں بہت ساری حدیث مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر لکھی ہے۔ یہاں ایک حدیث قدسی ہے جس میں آتا ہے، حدیث قدسی سے کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں۔ بعض تو اس طرح روایت ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ روایت ایسی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایت کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، جیسا بھی تھاٹ میرے بارے میں کرتا ہے، تھنک کرتا ہے، میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، ویسا ہی ڈیل کرتا ہوں۔ تو فرمایا وَأَنَا مَعَهُ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے، اور فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، اب یہاں ہماری مجلس ہے، ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، تو رب العالمین ہمیں فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کو یاد کروں گا۔ اب ہم یہاں درس میں بیٹھتے ہیں، اس کو معمولی لوگ سمجھتے ہیں،
لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کر رہے ہیں قسم کا، تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین اس وقت ہمیں اب ہماری اس مجلس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس ہے، اس میں بیٹھ کے ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور جب یہ بندہ میری طرف کیا ہے ایک بالش چل کر آتا ہے، اتنا بالش قریب ہوتا ہے، تو فرمایا میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں ذراع، ایک ذراع اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تو اگر جب میرے قریب آتا ہے کیا ہے ایک ذراع آتا ہے، تو میں اس کے کیا ہے ایک باہ آ جاتا ہوں، وَمَنْ أَتَانِي، اور فرمایا یمشی اتیت ہرولۃ، اور جب میری طرف چل کر آتا ہے تو فرمایا میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، دوڑ کر آتا ہوں۔ تو گویا ایک ہے، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آگے دوسری حدیث آتی ہے، اس میں فرمایا، یہ دیکھیں ذکر کتنی فضیلت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرے، کسی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، تو اس مجلس میں بیٹھ کر رب العالمین کو جب یاد کرتا ہے تو رب العالمین اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، ایسے سفر میں جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، کہیں بھی ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر یہ مجلس میں کسی مجلس میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس مجلس سے بہتر مجلس فرشتوں کی اس میں یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے دوسری حدیث آتی ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، افضل ہے، کون سا عمل کیا ہے ثواب کے اعتبار سے بڑھیا ہے، بڑھ کر ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تفارق الدنیا الا ولسانک رطب من ذکر اللہ تعالی، کہ دنیا کو چھوڑے اس حال میں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو اس حال میں دنیا کو چھوڑ۔ تو مطلب کیا ہے کہ موت کا وقت تو انسان کو نہیں پتا کب آنے والی ہے، کون سی گھڑی موت کی ہے کسی کو پتا نہیں ہے، تو اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ کا ذکر یہ کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اچانک موت کا فرشتہ آ جائے تو دنیا کو انسان چھوڑ کے جائے تو اس حال میں ہو کہ اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ تو اسی طرح تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے دل میں 2 کوٹھلیاں ہیں، 2 خانے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کوٹھلیاں یعنی باکس بنے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک میں شیطان رہتا ہے، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک میں شیطان رہتا ہے۔ فرمایا جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی یاد میں رہتا ہے تو فرشتہ اس کے دل میں حاوی رہتا ہے، اور جو ہی یہ شخص ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان جو ہوتا ہے اپنی چونچ جو ہے اس کے دل میں گاڑ دیتا ہے، اس کے دل میں اپنی چونچ گاڑ دیتا ہے، اپنا منہ چونچ رکھ دیتا ہے، اور پھر اس انسان کو کیا ہے بہکاتا رہتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، رائے حق سے کیا کرتا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کو کیا ہے اس طرح دیکھتے ہیں ہم انسان سارے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے یہ جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک دم اس کی آنکھوں کے ساتھ میں پردے آ جاتے ہیں اور برائی کی طرف چلا جاتا ہے، برائی کرتا ہے، گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے، اس وقت کیا ہو جاتا ہے شیطان غالب آ جاتا ہے، اور جب انسان نیکی کے کام کی طرف جاتا ہے اور اچھائی کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اچھا کام کرنے کے لیے، اس وقت کیا ہو جاتا ہے اس کے دل کے اوپر کیا ہے شیطان فرشتہ جو ہوتا ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے۔ آگے انوار البیان میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یوں کہوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو مجھے یہ جو کلمات ہیں فرمایا یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوا، یعنی سورج کی روشنی لگی ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے جس کے اوپر سورج کی روشنی لگی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کلمات کہنا پڑھنا یہ مجھے اس سے زیادہ کیا ہے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں،
کتنے کلمے؟ کلمتان، دو کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر نہایت ہی ہلکے پھلکے ہی، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے ہیں۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اور جب ترازو میں ان کو رکھا جائے گا قیامت کے دن، اسکیل میں جب رکھا جائے گا تو کیا ہے، بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ اور کیا ہے، حبیبتان الی الرحمن، اور وہ کلمے اللہ رب العالمین کے نزدیک، رحمان کے نزدیک نہایت ہی پسندیدہ ہے، بہت زیادہ محبوب ہیں رب العالمین۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ پسند ہے۔ تو آگے فرمایا رب العالمین نے وشکرونی، آیت ہے نا کہ فذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون، اگلا حصہ اس آیت کا وشکرونی، اور میرے احسان مانو، یعنی میری نعمتوں کا کیا ہے جو تمہارے اوپر میں نے کی ہیں، اس کا میرا کیا ہے، احسان مانو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر سے، تمہیں میں سے چن کر اسے کیا بنا دیا، رسول بنایا، اور آخری نبی بنایا، اور خاتم النبیین بنایا، اور قبلہ تمہارے لیے وہی بنا دیا جو تو کیا ہے تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ تو فرمایا ذکر کے ساتھ شکر کرنا بھی لازم ہے، ذکر کے ساتھ شکر کرنا لازم ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم چاہو اللہ کی نعمتوں کو گننا تو کیا اس کو گن شمار نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا یہ کیا ہے، واجب ہے۔ اب شکر کیا ہے، نعمتوں کا کس طرح ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ نعمت کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ نعمت کی ہے، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، الحمدللہ نعمت کا اقرار کرنا، ایک یہ شکر گزاری۔ اور دوسری شکر گزاری یہ ہے کہ انسان جب اس نعمت کو استعمال کرے، استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرے، جس طرح ہم کھانا کھا لیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، پانی پیتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، گاڑی سفر پورا ہو جاتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ، تو گویا اللہ رب العالمین کی اس تعریف کرے، حمد و ثنا بیان کرے اس کیا ہے نعمت کو استعمال کرنے کے بعد، اور پھر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، عبادت کرے، اس کی نماز پڑھے، یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے اس کی کیا ہے، اس کے اوپر شکر گزاری ہے۔ تو فرمایا ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت محمد ناشکری کس طرح ہے؟ اب ناشکری سب سے بڑی یہ ہے، مکہ والو تم سنو، تمہاری ناشکری یہ ہوگی کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم انکار کر لو گے، تم انکار جو کر رہے ہو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری ہے، کیونکہ وہ نعمت خدا ہے رب ذوالجلال کی، اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ ناشکری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا، اور گناہ کرنا، برائیاں کرنا، یہ ساری کی ساری کیا ہے، یہ ناشکری ہے کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ناشکری یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو انسان کو ملی ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو کیا ہے نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ کسی کو خدا نے دولت دے دی، اس دولت کو کیا ہے گناہوں میں صرف کرتا ہے، گناہ کے اندر لگاتا ہے، ایسی مجالس میں جا کر اس دولت کو کیا ہے ضائع کرتا ہے، چاہے ناچ گانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو خلاف شرع کام ہوتے ہیں اس کے اندر جا کر اس دولت کو خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تکفرون، اس نے ایسی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح ہماری شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں کیا ہے غلط طریقے سے اس پیسے کو ضائع کیا جاتا ہے، تو یہ غلط طریقے سے پیسہ شادیوں میں لگانا یہ بھی ناشکری ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے غمی کے موقع پر کیا ہے رسم و رواج، غلط قسم کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان رواجات کے اندر پیسے کو لگانا، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے ناشکری ہے، یہ بھی کیا ہے ناشکری ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہے انسان کو بچنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کا استعمال پھر انسان کیا کرے اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور نفس اور شیطان کی فرمانبرداری کے اندر کیا ہے اس نعمتوں کو لگا دے۔ کتنی بڑی کیا حماقت کی بات ہے۔ تو فرمایا شکر بہت بڑی چیز ہے، شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، اس لیے شکر انسان کو کرنا چاہیے۔ شکر سے کیا ہے اطاعت کے ذریعے سے جس طرح میں نے بتایا، اور ناشکری سے انسان بچے۔ جب انسان شکر گزار بنتا ہے اور ناشکری سے بچتا ہے تو رب العالمین کا وعدہ ہے انسان کے ساتھ کہ وہی فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے کیا اعلان کر دیا ہے، کیا اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمت کے اوپر شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمت کے اوپر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
تو اس لیے ناشکری سے انسان کو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو مل کی توفیق